من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین و حضرات، آنکھیں کوربین اور آئینہ فکر کتنا ہی گدلا کیوں نہ ہو جائے، سچائیاں سچائیاں ہی رہتی ہیں اور صداقتیں صداقتیں ہی۔ فکر و نظر کے پیمانے ٹوٹ جانے سے حقائق نہیں بدلا کرتے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ آج کوئی بھی شے اپنے اصلی روپ میں دکھائی نہیں دیتی، لیکن اس کے باوجود حق اور سچ کی آواز سسکیاں لیتی ہوئی کہیں نہ کہیں سے برآمد ہو ہی جاتی ہے۔ آج قومی زبوحالی اور ملی شکستہ سمانی کا سوال کسی بھی سامنے کیوں نہ رکھ دیا جائے، برابر ہے گڈریا ہو یا وکیل، امی ہو یا عالم، فاضل ہو یا شیخ، پوری یکسانیت کے ساتھ اس کا یہی جواب دیتا ہے کہ ہمارے ماحول میں تہی دامن ہے۔ قوم کا ہر شخص اگر اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ محنت اور عمل کے بغیر سفینہ حیات کو ساحل آشنا نہیں کیا جا سکتا، تو بتائیے گا عمل کرے گا کون؟ انسانی کائنات میں حوروں اور فرشتوں کے امن سے انقلاب نہیں آیا کرتے، اور نہ ہی انسانی تسخیری طیاروں کے کپتان جنات ہوا کرتے ہیں۔ سرسوں کے بیج سے دودھ نہیں نکلا کرتا، اور نہ ہی بکری سے عرق گلاب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پروردگار عالم نے جو ذمہ داریاں اولاد آدم کے کندھوں پہ ڈالی ہیں وہ بہر طور انسان کو ہی نبھانی ہے۔ یہ بات کتنی عجوبہ ہے کہ نماز کے وقت سونے والا سو کر کہتا ہے عمل کرنا چاہیے، سود خور تاجر سود کھا کر کہتا ہے عمل کرنا چاہیے، راشی رشوت کا دھندا لاب کر کہتا ہے عمل کرنا چاہیے۔ آخر عمل کس چیز کا نام ہے؟ انگریزوں کی مسلسل غلامی، ہندوؤں کی متواتر صحبت اور مادیت کے تابڑ توڑ حملوں نے جہاں دیگر اسلامی اصطلاحات کے معنی اور مفہوم کو یکسر بدل دیا ہے، وہاں محنت اور عمل کے معنی کو بھی بدل کے رکھ دیا ہے۔ آج کی جدید منصوبہ بندیاں اور جدید معاشیات تو انسان کو یہ سکھا رہی ہے کہ دولت کمانے کے وہ کون سے ذریعے ہیں کہ جس پہ رہ کے ایک انسان مادہ گھر بھی بن سکے اور نکما بھی رہ سکے۔ اس بھولی بھالی امت کو قرآن کا یہ پیغام کون سنائے کہ لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس پہ اس نے محنت کرنی ہے۔ اس امت کو رسول اللہ کا یہ فرمان کون بتائے؟ الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے۔ جس قوم کے علماء اور دانشور سودا سلف کا تھیلا ہاتھ میں اٹھانا کسر شان تصور کرے، جس قوم کے امراء موٹروں اور کاروں کے دروازے بند کرنے کے لیے اپنی معیت میں خدام اور حشم رکھیں، شاہ اور بادشاہ جلوس کے بغیر چلنا محال سمجھے، وزراء کی فلاحی تدابیر ایئر کنڈیشن کمروں کے سوا حل نہ ہو، جس قوم کے انتظامیہ اور عدلیہ کے معزز ارکان قومی مسائل حل کرنے کی بجائے ہوائی اڈوں میں آنے جانے والوں کو خوش آمدید کہنے میں مصروف ہوں، جس قوم کے شعراء دنیا اور مافیا سے بے نیاز شمشیر و سنا کو چھوڑ کے، تلوار زنجیر نیزوں کو چھوڑ کے حسن و عشق کے گیت گا رہے ہوں، جس قوم کے طلباء کے ہاتھوں میں کتاب، کرتاس، قلم کی بجائے سگریٹ کی ڈبیاں، ہاکی اور بلے ہوں، جس قوم کا جوان
گلے میں زنجیریاں، ہونٹوں پہ سرخی، منہ پہ پاؤڈر اور رخساروں پہ کریم مل کے جہادی نغموں کی بجائے حسن و عشق کے گیت گا رہا ہو، عورتیں لیلا مرد مجنو بننے کے چکر میں گھوم رہے ہو، تو مجھے بتائیے گا انقلاب کہاں سے آئے گا؟ وہ قوم جنہوں نے اس امت کو بتوں کی غلامی سے نجات دی، لات اور منات کے سر کچلے، فرعونیت اور نمرودیت کے نظام کا خاتمہ کیا، جنہوں نے اس فاقہ کش امت کو خوشحال کیا، جنہوں نے عورت کو آبرو اور مرد کو باوقار بنایا، وہ میری اور تمہاری طرح سست اور کاہل نہیں تھے، وہ گفتار کے غازی نہیں، بلکہ ان کی سانس سانس ان کے کردار کی گواہی دیتی تھی۔ ان کا امیر دیکھو، قبا پہ پیوند لگے ہیں، محنت مزدوری کر کے کماتا ہے اور خدمت انسانیت فی سبیل اللہ کرتا ہے۔ ان کا زاہد دیکھو کہ ساری ساری رات مصلی میں رب کے حضور سر بسجود رہتا ہے اور دن کو بدر و حنین کے مارکے گرم کرتا ہے۔ ان کا عالم دیکھو کہ جسم سے خون بہ رہا ہے لیکن تلاوت قرآن مجید چھوٹ نہیں پاتی کہ جب خون گرتا ہے تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ قرآن کی آیات ہوتی ہیں۔ یار ان کے سپاہی دیکھو، ایڑیاں اونچی کر کر کے مقتل کی جستجو میں ہیں، ساری زندگی صحراؤں اور پہاڑوں میں شوق شہادت کے لیے سفر کرتے رہتے ہیں۔ ان کی عورتیں دیکھو کہ وہ میدان جہاد میں زخمی ہونے والوں کو پانی پلا رہی ہیں، ان کی مرہم پٹی کر رہی ہیں۔ اس قوم کا فرد فرد پکار رہا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز اللہ تیرے لیے ہے، میری قربانی مالک تیرے لیے ہے، میری زندگی اور موت سب تیرے لیے ہے۔ میری قوم کے درد مند اور حساس جوانوں، چند دن سڑکوں پہ نعرے لگا دینے سے انقلاب نہیں آیا کرتے، نہ ہی تنظیموں کے بت بنا کے ان کی پوجا کرنے سے انقلاب آتے ہیں۔ اس عظیم مقصد کی تکمیل کے لیے ایک مسلسل اور مربوط طریقہ کار لائحہ عمل کی ضرورت ہے۔ گویا وہ عمل ہی ہے جس کے بعد رب قدوس قوموں کی فنا اور اس کی بقا کے فیصلے کرتا ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، درجے اسی کے لیے ہیں جس نے عمل کیا۔ قرآن مجھے اور تمہیں پیغام دے رہا ہے، إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ، کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، عمل صالح کی روش اختیار کی، دنیا میں سب اچھا انہی کے لیے ہے، باز گشت بھی انہی کی اچھی سنائی دے گی۔ جو عمل کی راہوں کے مسافر نہیں ہوں گے ان کے لیے دنیا بھی تنگ کر دی جائے گی۔ اب عمل کون سا ہے جو انقلاب آفرین ہو سکتا ہے، جو تقدیر بدل ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل من ابا، قال من اطاعتی دخل الجنہ ومن عصا بی فقد ابا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا میرے سارے امتی جنت میں داخل ہوں گے سوائے انکار کرنے والوں کے۔ پوچھا گیا یا نبی اللہ انکار کرنے والے کون ہیں؟ تو فرمایا جنہوں نے میری اتباع کی وہ جنت میں جائیں گے، اور جنہوں نے نافرمانی کی وہ انکار کرنے والے ہوں گے۔ یاد رکھنا، فرعون غرق ہونے کے لیے ہوتے ہیں اور موسیٰ سرخروئی کے لیے۔ شاطمین رسالت کی شکلیں بگڑتی ہیں، پیروکاران رسالت نور بدامہ ہوتے ہیں۔ نمرود ذلت اور رسوائی کے لیے ہوتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام فائز المرام ہوتے ہیں۔ منکرین توحید کی تقصیف ہوتی ہے لیکن نوح ساحر آشنا ہوتے ہیں۔ یزیدیت مٹتی ہے اور حسینیت کو حیات طیبہ حاصل ہوتی ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ اپنے دستور میں تبدیلی نہیں فرماتا۔ میرے رسول اللہ کی غلامی کا دم بھرنے والوں، کارگاہ حیات میں پھیلے ہر سو فتنے
لٹتی انسانیت کی چیخیں، نعرے جہالت کے بھڑکتے ہوئے شعلے کیا ہمیں کچھ کر گزرنے پر نہیں اکساتے؟ اٹھو کہ کاروان خیر لٹ رہا ہے، بڑھو کہ روشنیاں مدم ہو رہی ہیں، نکلو کہ سائے ڈل رہے ہیں۔ اللہ نے مجھے اور تمہیں وقت دیا ہے، ماحول دیا ہے، ہمیں نکلنا ہوگا مرد مومن بن کے، تقاضا قرآن سوچنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، سعی کرنی ہوگی، مشقت اٹھانی ہوگی، عمل کی راہوں کا مسافر ہونا ہوگا، کیونکہ زندگی کا یہی دستور ہے۔ کامیاب وہی ہے جو عمل کی راہوں پہ رہے گا۔ من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ پاکستان کے طول و عرض سے مصطفی اجتماع میں تشریف لانے والے اسلام کے بیٹوں، آج امت رسول کو ہماری ضرورت ہے۔ پوری دنیا کے اوپر اس وقت جو حالات ہیں وہ امت کے جوانوں سے عمل کا تقاضا کر رہے ہیں۔ یہ صدی غلبہ اسلام کی صدی ہے، اگرچہ موجودہ عالمی حالات اس بات کے غمازی نہیں ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ نشأت اسلام اور نہضت دین کی بنیاد رکھی جا چکی ہے۔ اسلامی دنیا کے مختلف ممالک کے اندر سنجیدگی اور متانت کے ساتھ مختلف اسلامی تحریکیں اپنا فکری اور انقلابی کام کا آغاز کر چکی ہیں۔ پاکستان میں بھی ادارۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل اس کا بیان ثبوت ہے۔ فکر قرآن کی عظیم تحریک اور فکر اقبال اور رومی کے ترجمان روشن زندہ ضمیر ہستی میرے اور تمہارے سیدی عالمی مبلغ اسلام پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب کو ہماری ضرورت ہے۔ ہمیں ان کے ہم سفر بننا ہوگا، اور پوری دنیا میں جو میرے سیدی کے سینے کے اندر امت درد ہے اس کو لے کے پوری دنیا میں قرآن کا یہ پیغام ہمیں گھر گھر پہنچانا ہوگا۔ یاد رکھیے گا، ہم چند لمحات کے بعد، وقت گزرنے کے بعد ہماری چارپائی لوگوں کے کندھوں پہ ہوگی۔ کیا پتا وقت ہمیں مہلت دے یا نہ دے، لیکن مجھے اور آپ کو اپنے مقصد تخلیق کو پہچان کے ایکم احسن عملا کا مصداق بننا ہوگا۔ آج یہاں سے اٹھ کے جائیں تو یہ عزم کر کے جائیں، یہ ارادہ کر کے جائیں، اللہ کی بارگاہ میں شیخ طریقت کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ یہ دعا مانگ کے جائیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو لمحہ لمحہ قرآن اور صاحب قرآن کی اطاعت کے لیے گزار دیں گے، اور یہ عزم کر کے اٹھیں کہ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے۔ اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔